میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، دین اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے کردار سے پھیلا ہے۔ غیر مسلموں کا یہ پرانا اعتراض ہے اور آج بھی ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں کرنا تو بڑی جانتے ہیں نا۔ کہتے ہیں جی چند جنگجو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور وہ تلوار چلانے کے ماہر تھے، اور اس طرح اسلام پھیلایا۔ وہ بستیوں میں جاتے تھے، اسلام قبول کرو، لوگ نہیں کرتے تھے تو قتل کرتے تھے، ان سے لڑائی کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو چند جنگجو ہیں، چلو انہی کی بات کو حل کرتے ہیں۔ جو چند جنگجو ہیں ان کو کس تلوار نے جمع کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو تن تنہا تھے، تو جنہیں تم چند جنگجو کہتے ہو، آخر انہیں کس تلوار نے جمع کیا حضور کے ارد گرد؟ میرے محترم سامعین، یہ فضول اعتراض ہے۔ بڑے لوگ باہر سے فون کریں گے، جی آج بھی وہ یہی اعتراض کرتے ہیں، جی چند جنگجو ارد گرد تھے جی۔ تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ وہ جو چند لوگ تھے ان کو کس نے جمع کیا؟ تو نظر آئے گا کہ حضور کے گرد جتنے بھی لوگ جمع تھے سب کو حضور کے اخلاق نے جمع کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار نے جمع کیا ہے۔ اور ہمارے اوپر یہ تانا ہے جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تمہاری توپ سے کیا پھیلا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا۔ تمہارے ایٹم بم سے کیا پھیلا ہے؟ پوری دنیا کے لیے جو ہلاکت کا پیغام ہے، تو تمہارے ان ہتھیاروں سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہے۔ دہشت گرد تم ہو سب سے بڑے، اور مسلمان تو ہر دور میں مظلوم رہا ہے، انہیں تم دہشت گرد ثابت کر رہے ہو۔ خود تم دہشت گرد ہو۔ تم نے اسلحے کے زور پر، تم نے ان بموں کے زور پر دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر تم نے لگائے ہیں۔ مسلمان کوئی فاتح ایسا نہیں ہے جس نے فتح کرنے کے بعد کو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہو، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج کے دن تک جس نے بھی جو علاقہ فتح کیا، عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ دور کیا جانا، یہ قریب ہمارے افغانستان ہے، یہاں پر طالبان کو فتح ہوئی تو کون سی قتل و غارت کی ہے انہوں نے؟ 20 سال تک جو مقتول ہوتے رہے، نسل در نسل شہید ہوتے رہے، اور آج جب فتح پائی ہے تو عام معافی کا اعلان کیا اور کوئی قتل و غارت نہیں کی۔ تو میرے محترم سامعین، یہ کافروں کا پروپیگنڈا ہے اور پہلے دن سے ہے، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، مسلمان کو مٹا دیں۔ یہ ان کی بھول ہے۔ جس دن مسلمان ختم ہوں گے یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہی ایمان والوں کے لیے ہے، ان کی وجہ سے باقی ہے۔ دنیا میں 6 بڑے مذاہب ہیں جن میں ایک اسلام ہے۔ عمر کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹا ہے، 1400 سال 1500 سال۔ باقی مذاہب کو دیکھو، بدھ مت ہے، ہندو ہے، کچھ 4000 سال سے ہے، کچھ 8000 سال سے ہے، ہیں جی۔ لیکن جب اسلام کے مقابلے میں آئیں گے، ہمارے محبوب نے ہمیں بتا دیا الکفر ملت واحدہ، پھر اسلام کے مقابلے میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک طاقت بن کر آئیں گے۔ اس کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ پر عیسائیوں نے ایک اللہ والے سے یہی سوال کیا کہ ہم عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اتنا ڈالر اور اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنے وسائل استعمال کر رہے ہیں، عیسائیت پھر بھی نہیں پھیل رہی۔
اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے بھی پیسہ بہت لگا رہے ہیں، اور یہ پھر پھیل رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو اس اللہ والے سے پوچھا بھی آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے، عیسائیت کیوں نہیں پھیل رہی؟ ہم عیسائی مبلغوں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں، اتنی مراعات دے رہے ہیں، اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، حکومتیں پیچھے ہیں ان کے، پھر عیسائیت نہیں پھیل رہی، اور تمہارے پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں، اور جو خیر سے تمہارے مبلغ ہیں بیچارے، ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ آپ کے بجلی کے بل زیادہ ہیں، ان غریبوں کی تنخواہ تھوڑی ہے، چیک کر لو بے شک ہے۔ لفظوں سے آ کے کہیں گے حضرت آپ سے بڑی محبت ہے، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ علماء سے آ کے کہیں بڑی محبت ہے، لیکن مزاج کیا ہے؟ لینا دینا خاک تے محبت پاک، بس۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام، خطیب، مؤذن، قاری، حافظ، ان کی تنخواہیں مقرر کی تھی۔ اب آج کل ہے تو ریاست مدینہ ہے جی، مگر ریاست مدینہ کے اندر تو ان کی تنخواہیں تھی۔ ہمیں تو وہ مسجدوں کو ٹی وی کے بل بھی ڈال دیے، کون سا ٹی وی لگا ہے یہاں مسجد میں جی؟ اور ہمیں تو 20 سال ہو گئے اس کا بل دیتے ہوئے ہیں جی۔ تو میرے محترم سامعین، اور اب ان کے عوام کے ذمے تھی ان کی ضروریات، اور عوام بس ٹھیک ہے جی، وہ بیچارہ کپڑے ہی اچھے پہن لے تو شامت آ جاتی ہے، کوئی چیز لے لے شامت آ رہا ہو جو مولوی صاحب دیکھو جی دیکھو جی، شیطان بھڑکاتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اس نے پوچھا کہ ہمارے مبلغوں کو اتنی فیسلٹی اور اتنی جناب ان کی تنخواہیں اور ان کی مراعات اور ایسی عالی شان گاڑیاں، مگر کیا بات ہے عیسائیت نہیں پھیل رہی، اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ اس اللہ والے نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا ایک آدمی مر جائے، اگر آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو وہ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، جو مرضی کریں، بیساکھیاں لگائیں، جیسے مرضی کھڑا کر دھڑم گرے گا، مر گیا ہے۔ لیکن فرمایا ایک آدمی اگر زندہ ہو اور بیمار ہو، اور بیمار بھی اتنا ہو کہ بالکل لاچار ہو، اگر آپ اس کو کسی طرح سہارے سے کھڑا کریں تو وہ کھڑا ہو جائے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ تو فرمایا تمہارا مذہب مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اسلام زندہ ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اسلام زندہ ہے چاہے کسی بھی شکل، جتنا مرضی کمزور ہو گیا، مسلمان کا عمل بھی کمزور ہو گیا، مسلمان بھی کمزور ہو گیا، لیکن روح اس میں باقی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک ہے، اس میں روح باقی ہے۔ اس کو تھوڑا سا بھی سہارا ملے گا یہ کھڑا ہو جائے گا، تھوڑی سی بھی سپورٹ ملے گی یہ چل پڑے گا، تھوڑی سی بھی سپورٹ ملے گی یہ پھیل جائے گا۔ تو فرمایا ہمارے مبلغ بھی باوجود اس کے غربت کے عالم میں جہاں بھی جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں، بہت سے بے ہدایتوں کو ہدایت آتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ اور تلوار تو ہمیشہ کفر کے پاس رہی ہے۔ حضور کے گھر کا جب محاصرہ کیا تھا ہجرت کی رات، تلوار کس کے پاس تھی؟ 100 کافر تلواریں لے کے آئے یا نہیں آئے؟ تو تلوار کس کے پاس تھی؟ تلوار تو کافروں کے پاس تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے تو ہاتھ میں کیا تھا؟ تلوار لے کر آئے۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں کمانڈر ان چیف ہیں کفر کی طرف سے، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے دن، تو تلوار کس کے پاس تھی؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو تلوار بھی تمہارے پاس تھی، ہمارے پاس کہاں تھی تلوار؟ بدر کی سرزمین میں دیکھ لو، چند ایک ٹوٹی تلواریں تھی، اور وہ بھی دفاع کے لیے تھی۔ لڑائی کا سامان تو تمہارے پاس تھا، جدید ٹیکنالوجی تمہارے پاس تھی اس دور کی۔ رہی بات فتح اور شکست، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح تو اوپر سے ہے، ہم تو ان ہتھیاروں پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے فضل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔
اور افغانستان کی جنگ ہارنے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا زمین کی ٹیکنالوجی ہار گئی، آسمان کی ٹیکنالوجی جیت گئی۔ اس نے کہا بے شک ہم بھی ہارے ہیں بیچ میں، لیکن سچ یہی ہے کہ زمین کی ٹیکنالوجی سب ہار گئی، آسمان کی ٹیکنالوجی جیت گئی۔ تو میرے محترم سامعین، تلوار تو ان لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس کہاں تلوار ہے؟ اور